اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پچھلی آیت میں تخویف دنیاویہ تھی کہ ہم آپ کی زندگی میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں، تو انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین کے ایک قول پر شکوہ کی ہے کہ یہ عذاب کی بات سن کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی وعدہ عذاب۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم نے نہیں مانا تو عذاب آئے گا۔ قل، یہ جواب شکوہ ہے۔ میرے پیغمبر آپ کہیں، میں اپنی جان کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا ضرراً نقصان کا، ولا نفعاً اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، الا استثناء منقطع ہے جی، بمعنی لیکن، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عذاب کب آئے گا، تم پر عذاب کا آنا یا نہ آنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی۔ اگر آپ اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار اور ملک نہیں رکھتے تو پھر دوسروں کا نفع نقصان بھی آپ کے اختیار اور ہاتھ میں نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے، اور یہی اللہ کی مشیت ہے جس کو پیچھے ذکر کیا، الا ما شاء اللہ۔ اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گا ان کا وعدہ، وہ وقت،
فلا یستاخرون ساعتن، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ وقت سے پہلے بھی عذاب نہیں آئے گا تو پھر جلدی مچانے کا کیا فائدہ؟ قل ارأیتم، میرے پیغمبر آپ ایک اور انداز سے ان کو سمجھائیں۔ آپ کہیں ارأیتم، بھلا دیکھو تم، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا، بیاتن، رات کے ٹائم، او نہارن، یا دن کے ٹائم، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا کر لیں گے اس سے پہلے مجرم لوگ؟ یہ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا، کیا کر لیں گے اس سے پہلے، یعنی اس عذاب سے پہلے مجرم لوگ، یعنی عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ ایک اور معنی کرنا چاہتا ہوں، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن کے ٹائم تو تم کیا کر لو گے؟ یہ جزا معذوف ہوگی، تو تم کیا کر لو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں مجرم لوگ؟ کیا عذاب کوئی خوشی کی چیز ہے؟ الثم اذا ما وقع آمنتم بہ، یہاں جی تقدیم تاخیر ہے جی عبارت میں، معنی کے لحاظ سے عبارت اس طرح ہوگی، اذا ما وقع ثم آمنتم، اذا ما وقع ثم آمنتم، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر ایمان لاؤ گے؟ ثم استبعادیہ جی، الآن اے یقالو، عذاب کے واقع ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے تو کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تم تو اس عذاب کی بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، اچھل اچھل کے پوچھتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، لے آ وہ عذاب۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کرتوتوں کا، جو تم نے کمایا، شرکیہ اعمال، اللہ کی نافرمانیاں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ ایک اور شکوہ ہے جی، اور تجھ سے پوچھتے ہیں احق ہوا، کیا حق ہے وہ بات، ہوا قیامت، ہوا عذاب،
جب آپ انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں یا قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے؟ قل ای و ربی، ای نام کے معنی میں، اور یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے جی۔ آپ کہیں ہاں مجھے قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، کہ وہ عذاب حق ہے، سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، تھکانے والے۔ ولو ان لکل نفس، شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی، شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی، یہ تخویف اخرویہ ہے جی۔ اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو، مشرک، اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں سارے کا سارا اسے مل جائے، لفدت، تو وہ فدیے میں دے دے گا، بھی اس عذاب کے بدلے۔ عذاب کی شدت یہ ہوگی کہ دنیا بھر کا سامان، اسباب، مال اس کو مل جائے تو وہ فدیے میں دے گا کہ میری جان چھوٹے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اصرار کے دو معنی آتے ہیں جی، اظہار بھی، اخفاء بھی، رول معنی دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں جی۔ چھپائیں گے ندامت کو یا ظاہر کریں گے ندامت کو، لما راو العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، چہرے پہ ندامت کے آثار آئیں گے جسے وہ چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ چھٹی عقلی دلیل ہے، اور آگے ساتویں دلیل آ رہی ہے، اس کی یہ تمہید بھی ہے۔ پچھلی آیتوں میں عذاب سے ڈرایا، اب فرمائیں گے کہ اس دائمی عذاب سے ڈر کر میرے دعوی توحید کو مانو جو عقل کے عین مطابق ہے۔ الا، سنو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ الا ان وعد اللہ یکن، اگر تم نہیں مانو گے تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی عذاب والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے یا عذاب کا دن بڑا سخت ہے اور سچ ہے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔
مخلوق میں یہ صفت کسی کی نہیں ہے۔ وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب محیی بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا حقیقی مالک بھی وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یا ایھا الناس، ترغیب الی القرآن۔ ما قبل سے اس کا تعلق کیا ہوگا جی؟ مشرکین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ عذاب سے بچنے کا نسخہ ہے قرآن۔ پناہ، ایک حدیث میں جو فتنوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح گریں گے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے اور دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور دانے گرنے لگتے ہیں، اس طرح لگاتار فتنے گریں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ پناہ، آپ نے فرمایا قرآن، اس کی پناہ قرآن ہے۔ تو جس عذاب سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس نسخے کو استعمال کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن ہے جی، نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، کالشرک والنفاق والحسد والتکبر وغیرہ من الامراض القلبیہ، جو دل اور سینے کو بیماریاں چمٹتی ہیں، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے۔ ان کے لیے قرآن شفا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شفاء لما فی الصدور فقط، یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے بس۔ جسمانی بیماریوں کی شفا وہ اسے نہیں مانتے، مگر دوسرے مفسرین اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں دونوں کے لیے شفا ہے۔ وہ سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا تھا صحابی نے، بکریاں بھی لی تھیں ان سے، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی تھی، انکار آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ یہ قرآن تو اس کے لیے شفا نہیں ہے، اصل شفا تو سینے کی بیماریوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہدن، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ پہلے کیا کہا؟ موعظۃ من ربکم، فالموعظۃ عامۃ لجمیع الناس، یہ نصیحت ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت یہ مومنوں کے لیے ہے جو اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے پیغمبر آپ کہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، اسی پر، فلیفرحوا، ان مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ فضل سے مراد قرآن ہے جی،
رحمت سے مراد توفیق ایمان ہے جی، رول مانی، یعنی قرآن اللہ کا فضل ہے، اسلام کا قبول کرنا اللہ کی رحمت ہے، اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یا فضل اللہ و برحمتہ، دونوں سے مراد قرآن ہے، اور تکرار تاکید کے لیے یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی۔ یا فعل معذوف ہے، اے کل بفضل اللہ و برحمتہ جاء، تو کیا معنی ہوگا؟ یہ قرآن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت لے کے آیا، اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ای المذکور من الفضل والرحمت، وہ یعنی اللہ کا فضل، رحمت، قرآن، دین، وہ بہتر ہے مما یجمعون، ان چیزوں سے جو وہ کافر اکٹھی کر رہے ہیں، مال، دولت، زمینیں، کاروبار، ان سے یہ قرآن بہتر ہے۔ یہ سورت یونس کی آیت نمبر 58، سورت یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اسے ذرا پھر غور سے دیکھیں۔ یہ ہمارے ملک کے لوگ مبتدعین جو عید میلاد النبی، جشن میلاد، اس دن ناچتے کودتے، خوشیاں مناتے، جھنڈیاں لگاتے، لائٹنگ کرتے ہیں، یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں میلاد النبی کے ثبوت پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک کی پیدائش اور آمد سے بڑا فضل کون سا ہے؟ تو آپ کی تشریف آوری اور آپ کا دنیا میں آنا، اس سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس سے خوش ہونا چاہیے، تو ہم خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ بیچاری قوم کی قسمت کہ مانوی تعریف کرنے والے علماء اور خطباء وہ استدلال کرتے ہیں اور قوم اس پر سر دھنتی ہے، نعرے لگاتی ہے کہ واہ جی واہ، عید میلاد النبی کا ثبوت تو قرآن سے پیش ہو۔ سورت یونس کی آیت نمبر 58 میں میلاد منانے کا ذکر ہے۔ بڑا مختصر سا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اتری تو تھی نبی پاک پر، اور سب سے پہلے آپ نے سنائی صحابہ کو، تو صحابہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں میلاد النبی کا جلوس اور میلاد النبی پہ خوشی اور لائٹنگ کرنی اور جھنڈیاں لگانا اور بازاروں میں نکلنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ یہ کہیں کہ نہیں انہیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آئی ہے، یا یہ کہیں کہ ان میں عشق مصطفیٰ کامل نہیں تھا، ہم میں عشق مصطفیٰ کامل ہے۔
جن پر یہ قرآن اترا اور جس دور میں اترا ان کو چاہیے تھا نا کہ اس آیت کو پڑھ کے وہ میلاد مناتے، 12 ربیع الاول کا دن مناتے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بھی نہیں جاہلانہ بات ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت ہے نبی پاک نے کیا یہ کام، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کیا، ہے تو بدعت لیکن بدعت حسنہ ہے۔ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ ہم نے کہا تمہارے علم پر قربان جائیں، ایک بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور پھر وہ بدعت بھی ہے۔ کیا بات ہے آپ کے علم کی! قرآن سے جو چیز ثابت ہے اسے تو فرض ہونا چاہیے تھا یا اسے واجب ہونا چاہیے تھا، ادھر آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اور جب صحابہ کی بات آتی ہے تو آپ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، 7ویں عقلی دلیل، اور اس میں نفی شرک فعلی ہے جی۔ پہلی دلیلوں میں نفی شرک اعتقادی تھا اور اس میں نفی شرک فعلی ہے جی۔ میرے پیغمبر آپ کہیں بھلا دیکھو تم جو اللہ نے اتاری ہے تمہارے لیے روزی، یعنی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جانور ہیں، فصل ہیں، دودھ ہے، فجعلتم منہ حراما، پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ حرامن تحریمات العباد، جیسے ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام۔ حلالن غیر اللہ کی نظریں، قل میرے پیغمبر پوچھ، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ اس جانور پر بوجھ نہیں لادنا، اس کا دودھ نہیں پینا، اس کو ذبح نہیں کرنا؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ وما ظن الذین، تخویف ہے جی، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ یوم القیامت، قیامت کے دن کے بارے میں، مفعول فی ہے جی، ظن کا۔ کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت نہیں آئے گی، یا قیامت میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر۔ علاج تو ان کا یہ تھا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کس نعمت کا؟ کہ اللہ جلدی نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ وما تکون فی شان، 8ویں عقلی دلیل جی، پہلی جتنی دلیلیں تھیں نا جی ان میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے جی، تصرف کا، اختیار کا۔ اس دلیل میں اللہ کے علم کا ذکر ہے جی۔ وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتے آپ اللہ کی طرف سے قرآن،
ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم کوئی کام کرتے، صرف نبی پاک نہیں بلکہ اب ساری مخلوق کو شامل کر لیا جی۔ ولا تعملون من عمل، اور نہیں کرتے ہو تم کوئی کام، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں تم پر مطلع۔ شہود جمع للتعظیم، مگر ہم ہوتے ہیں تم پر مطلع، استفیضون فیہ، جب تم مصروف ہوتے ہو اس کام میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اس کو اور عام کیا جی۔ تمہارے اعمال تو رہے اپنی جگہ پہ، آگے سنو، اور نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے ایک ذرہ برابر، زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے، نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری کی ساری کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین فی علم اللہ، علم الہی مراد ہے، لوح محفوظ۔ اسی طرح کی ایک آیت سورت انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے جی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، سورت انعام آیت نمبر 59۔ یہ ساری چیزیں علم الہی میں ہیں، تو عالم الغیب ایک ایک ذرہ ہم سے غائب نہیں ہے، سب چیز ہمارے علم میں ہے۔ جب یہ صفت ہماری ہے تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ، بشارت کن کے لیے؟ جو اس مسئلے کو مان گئے، اس دعوے کو مان چکے ہیں۔ سنو، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے کا خوف کوئی نہیں، پیچھے جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس کا غم کوئی نہیں۔ یہ لوگ بڑی پڑھتے ہیں ایت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ سمجھتے ہیں یہ چند لوگوں کے بارے میں آئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، حضرت علی اجمیری ہو گئے، اور معین الدین چشتی ہو گئے، اور سلطان باؤ ہو گئے، بایزید بستامی ہو گئے، انہی کے بارے میں ہے یہ آیت۔ نہیں، اللہ اولیاء اللہ کی صفتیں ذکر کرنے لگے ہیں جی۔ الذین آمنوا، کون ہے اولیاء اللہ؟ جو ایمان لائے، یعنی موحد ہیں، شرک نہیں کرتے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور رہے پرہیزگار، تقوی می کردند، شرک سے بچتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے۔ شرک کرنے والا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ مشرک کیسے ہو سکتا ہے ولی؟ اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا، سنت کا پابند نہیں ہے، اس کے اعمال سنت کے خلاف ہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی کہلانے کا حقدار نہیں۔ قرآن نے ولی اللہ کی دو صفتوں کو ذکر کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائیں، توحید کو مانیں، شرک سے بچیں، اور رب
آپ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ یہ ہے ولی۔ میں نے اس دن ذکر کیا کہ یہ پیری مریدی، یہ جو معروف پیری مریدی ہے جو ہمارے معاشرے میں، یہ پہلے بریلویت میں تھی، پھر ہمارے دیوبندی دوستوں میں آئی۔ انہوں نے بھی سمجھا پیری مریدی آسان ہے، خانقاہ بناؤ، مرید کرو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کون توحید بیان کرے اور کون تبلیغ کرے اور کون درس قرآن دیتا پھرے اور تفسیریں پڑھاتا پھرے اور کون مدرسے بناتا پھرے۔ بس یہی ہے، جاہل بندے ہیں، آ جائیں انہیں کوئی وظیفہ بتاؤ، کسی نے تعویذ لینا ہے اس کو تعویذ لکھ کر دے دو، کسی کو چھو کسی کو چھا، پھونکے مارتے چلے جاؤ۔ یہ آسان کام ہے۔ پھر یہ اب ہمارے اندر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر گھس رہی، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو کئی لوگوں نے، بیچارے لوگ سادہ ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اصلاح تو اپنی نفس کی جو اصلاح ہے، تزکیۃ النفوس، یہ تو کرنا ہے۔ تو یہ بیچارے لوگوں کو غلط فہمی، ہاں تزکیۃ النفوس، اصلاح قلب یہ ضرور کیجیے، لیکن جس کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں پہلے یہ تو دیکھو بھئی اس کا تزکیہ ہوا ہے۔ جس سے آپ تزکیہ کروانا چاہ رہے ہیں پہلے یہ تو سوچو کہ اس کا اپنا تزکیہ ہے، سنت کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی لالچ، پیسہ، نذرانے، یہ سوچو تو صحیح بھئی میں جو تزکیہ کروانا چاہتا ہوں تو جس بندے سے میں تزکیہ کروا رہا ہوں وہ خود کتنے پانی میں ہے، اس کی اپنی کیا حالت ہے۔ میں نے ذکر کیا نا کہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ تزکیہ النفوس کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے رہتے، یہ ان کا تزکیہ کرتے، لیکن وہ خود کیا تھے، ان کا اپنا مقام کتنا اونچا ہے تصوف میں، تزکیے میں، ان کا اپنا بڑا مقام ہے۔ ان کے ہاں لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، غرض نہیں ہے، مریدوں کی جیب پہ نظر نہیں ہے، اپنا تزکیہ ان کا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ان کی خانقاہ ہے، ہیں جی، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا بھئی ایک لڑی آ رہی ہے، نصب آ رہا ہے تو بس چلتا آ رہا ہے، نا۔ میرے بڑے چچا تھے، یہ مولانا عبد الکریم صاحب جو آپ کو پڑھاتے ہیں، ان کے وہ دادا تھے مولانا ان کا نام بھی عبد الکریم تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ میرا ایک پھوپھی ذات تھا، محمد اقبال اس کا نام تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس کے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ وہ ہمارا پھوپھی ذات تھا۔ ہماری پھوپھی بیوہ ہو گئیں تو ساری زندگی بھائیوں کے پاس گزاری۔ تو یہ جو اقبال تھا اس کا بڑا تعلق تھا والد صاحب سے، بڑے چچا سے قریب رہتا تھا، خود ذہین تھا بڑا۔ تو مجھے اس نے سنایا کہ بڑے چچا کہتے تھے کہ حضرت مدنی بخاری پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد کسی جلسے پہ چلے جاتے، پروگرام ہے وہاں چلے گئے، تو پھر دوسرے دن پھر بھی پڑھانا ہے۔ تو میرے چچا کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پہر جب بھی اٹھا اور میں مسجد کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے سسکیاں بھر کے رونے کی آوازیں آ رہی، اور میں نے جھانک کے دیکھا تو حضرت مدنی دن میں حدیث پڑھا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، واپسی پر اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگ تھے جو دوسروں کا تزکیہ کرتے تھے،
پہلے ان کا اپنا تزکیہ ہوتا تھا. ایک بندے کا اپنا ہی تزکیہ نہیں ہے، وہ عام سا آدمی ہے، بلکہ عام آدمیوں سے بھی گھٹیا ہے. عام ایک شہری آدمی ہے، وہ نماز کا پابند ہے، اور وہ پیر کہلانے والا نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک عام شہری ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول پوری ہے، وہ پیر کہلانے والا اس کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے. تو وہ تو عام آدمیوں سے گیا گزرا ہے. آپ کا تزکیہ اس نے کیسے کرنا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو موحد ہو اور سنت کا پابند، اس کا کوئی قدم سنت کے خلاف ہو نہ اٹھے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیا؟ رویا صادقہ، اچھے خواب، اچھے خواب جن میں ان کے لیے خوشخبری ہے. بخاری نے لکھا جی یہ دنیا میں خوشخبری ہے، اچھے خواب. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنے خوابوں کا ذکر کیا تو ان کا ایک خواب ہے کہ یہ تفسیر جو میں نے لکھی، یہ خواب میں مجھے حضرت علی نے دی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی اور میں نے اس زبان کو چوسا. یہ ہیں دنیا میں خوشخبریاں، یا اس سے مراد وہ خوشخبریاں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں کہ مومن لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں یہ دیں گے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے وعدوں میں. کون سا وعدہ؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ جو ان سے وعدہ کیا ہے نا، جو بھی اس پہ عمل کرے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے وہ. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی. ولا یحزنک قولہم، تسلی للنبی. نہ غم میں ڈالیں تجھ کو ان کی بات، ان کے بکواس. یہ جو جگہ جگہ باتیں کر رہے ہیں آپ کے متعلق، شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک غلبہ سارے کا سارا اللہ کے لیے. سب، ہر قسم کا غلبہ اللہ کے لیے. هو السمیع العلیم، علت ہے ماقبل کے لیے. غلبہ کیوں نہ ہو، وہی ہے سننے والا، اس کے علاوہ سننے والا بھی کوئی نہیں. وہی ہے جاننے والا، اس کے علاوہ عالم الغیب بھی کوئی نہیں. الا ان للہ، 9ویں عقلی دلیل جی. سنو، بے شک اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی کا محکوم ہے اور اس کے تصرف میں، اللہ ہی کے لیے خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اللہ ہی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو جب ہر چیز کا حقیقی مالک میں ہوں تو پھر عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع، ما استفہامیہ بنا لیں جی، ما استفہامیہ. کس طرح میں نہ کریں گے جی؟ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو؟ شرکا
یہ مفعول ہے جی. کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو؟ کس چیز کی؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہ. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر جھوٹ بولتے. خرسن ہر وہ قول جو ظن و تخمین سے کیا جائے، گمان. شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں سے قبروں میں حساب نہیں ہوگا جی. جنہوں نے پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں داخل ہو گیا وہ تو بخشا گیا. یہ چھڑا کے لے جائیں گے. نبی پاک قیامت کے دن کہیں گے اس کو آنے دو، یہ میرا ہے. یہ بس اس کی یہ پیروی کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہو نہیں ہے. هو الذی جعلکم اللیل، 10ویں عقلی دلیل جی. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو. مفعول ثانی محذوف ہے جی. مظلمن، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اندھیرا. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. رات کو اندھیری بنا دی، اندھیرا چھا جاتا ہے، آرام کرو. والنہار مبصرا، اس کا متعلق معذوف ہے جی. لتبصروا فیہ، اور بنایا دن کو دکھانے والا. لتبصروا فیہ، تاکہ تم اس میں دیکھو، کاروبار کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ینیبون، انابت کرتے ہیں. انابت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں، وہ اس کو دیکھیں اور اللہ کی توحید پر استدلال کریں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوہ جی. پھر بڑے تعجب کی بات ہے، بجائے ماننے کے ان کے عقائد کیا ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے بنا لی اولاد، بیٹا. عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ولدن، لڑکی لڑکا. واحد جمع سب پہ استعمال ہوتا ہے جی. اتخذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں بیٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ نائب سمجھتے تھے، نائب یا شفیع غالب. جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا. جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اولاد کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دی. اس کے اللہ نے جواب دیے جی. سبحانہ، جواب شکوہ. پاک ہے وہ اللہ، کس سے؟ اولاد بنانے سے. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ 2 جواب. لہو ما فی السماوات، تیسرا جواب اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ ان عندکم، چوتھا جواب نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم جانتے نہیں ہو؟
کہ اس نے اولاد بنا لی. قل ان الذین یفترون، میرے پیغمبر کہہ دے، یہ زجر ہے جی، ما تخویف اخرویہ، زجر بھی ہے اور تخویف اخرویہ بھی ہے. میرے پیغمبر کہہ دے بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، یہ کون ہے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا یا اس کا شریک بنانا. بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے ان کا. ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے ان کو شدت کا عذاب. بما کانوا یکفرون، بدلہ ان کے کفر کا، یا بسبب اس بات کے کہ وہ کافر تھے ہم انہیں شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ جی. متعلق ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں تجھے پریشان نہ کریں، غم میں نہ ڈالیں. غلبہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. تو اللہ ایک نمونہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اور پڑھ ان پر حال حضرت نوح کا. اذ قال لقومی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے بھاری تم پر مقامی، قیامی فیکم، میرا رہنا تم میں، وتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اگر تمہیں بھاری لگتا ہے فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم، تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام، تدبیریں کرو، جو کر سکتے ہو کرو. تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام. وشرکاءکم، اے ادو، اور بلا لو اپنے شریکوں کو بھی، انہیں بھی اکٹھا کرو. ثم لم یکن امرکم، پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ تم پر غمتن مخفی، بڑا واضح فیصلہ کرو، پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کرو کہ نوح کو مٹا دینا ہے. ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے متعلق. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں آئے اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، میرے سمجھانے کے باوجود پس اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی مزدوری اس دعوت کے بدلے میں، اجرت نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما برداروں میں. فکذبوا، اے اصروا علی التکذیب، ماضی استمراری جی، وہ برابر تکذیب کرتے رہے. فنجیناہ، ہم نے نوح کو بچا لیا. ومن معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو نوح کے ساتھ تھے کشتی میں، انہیں بھی بچا لیا. وجعلناہم خلائف،
اور ہم نے کر دیا ان کو جانشین، پیچھے رہ جانے والے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی تھی ہماری آیتوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ جن لوگوں کو حضرت نوح کے ذریعے ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، انہوں نے تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، تخویف دنیاویہ کا اجمالی نمونہ جی۔ پھر ہم نے بھیجے حضرت نوح کے بعد رسولن، کتنے رسول، الی قومہم، اپنی اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ لائے ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں توحید کی یا معجزے۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، بما، اس چیز کے ساتھ، ما مسئلہ توحید، پس نہیں تھے لوگ کہ ایمان لاتے ساتھ اس چیز کے، اس بات کے جس کی تکذیب کی تھی پہلوں نے۔ پہلوں سے مراد قوم نوح۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یہ علت ہے ما قبل کی جی۔ کذالک بمعنی لذالک، اس لیے علت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ فما کانوا لیؤمنوا کی، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، اس لیے کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر، تو پھر وہ ان کو ایمان نصیب ہو نہیں ہوتا۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، تخویف دنیاویہ کا دوسرا نمونہ جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی، اور پیغمبر کے جو مخالفین تھے انہیں کس طرح ہم نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف، و ملائی، اور فرعون کے سرداروں کی طرف، یعنی قوم کے سردار، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وہ معجزے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے مجرم لوگ، فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، حضرت موسیٰ آ گئے، معجزے آ گئے، قالوا، وہ کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہہ دیا، اور لاٹھی کا سانپ بننا یہ جادو ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق، کیا تم کہتے ہو سچی بات کو، لما جاءکم، جب وہ بات تمہارے پاس آئی، السحر ھذا، کیا جادو ہے یہ؟ استفہام انکاری ہے جی، استفہام انکاری، کیا جادو ہے یہ؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، اور میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گا۔ کچھ مدت کے بعد تم دیکھو گے جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، اے لتصرفنا، کہ تو ہمیں پھیر دے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ تو ہمیں پھیر دے، اما وجدنا علیہ آبانا، اما اس دین سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، اس دین سے تو ہمیں ہٹا دے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكُبْرِيَا، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری، تیرے لیے بھی اور تیرے بھائی ہارون کے لیے بھی، تم سردار بن جاؤ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری، فی الارض، ملک میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے،
ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، علیم ماہر، مقابلہ کروایا نا۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لہم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالتے ہو۔ یہ کب کہا؟ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ڈالیں یا تو ڈالے گا، اس کے بعد کہا کہ تم ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا وہ لاٹھیاں، رسیاں، قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے کہا ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو نا یہ ہے جادو، یہ جو تم لائے ہو یہ ہے جادو، وہ نہیں جسے فرعون جادو کہتا ہے۔ میری لاٹھی کا سانپ بننا جسے فرعون جادو کہتا ہے وہ جادو نہیں ہے، جادو یہ ہے۔ ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ اس کو ملیا میٹ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ نہیں سنوارتا کام فسادیوں کے۔ ویحق اللہ الحق، اور سچا کرتا ہے اللہ سچ کو، ثابت کرتا ہے اللہ سچ کو، بے کلمات ہی، اپنے وعدوں کے ساتھ۔ کلمات واضح دلائل، شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا بفرمان خود، اپنے فرمان سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں مجرم مشرک لوگ، لیکن اللہ سچ کو، حق کو واضح کر دیتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ، ادماج ہے جی، ادماج سمجھتے ہیں؟ ایک بات بیان ہو رہی ہے، درمیان میں سے کچھ چیز اللہ چھوڑ دیتے ہیں جو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ فما آمن لموسیٰ سے پہلے ادماج ہے کیا؟ پھر موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بنا، اس نے سارے اس ڈھونگ کو نگل لیا، تو پھر کیا ہوا؟ فما آمن لموسیٰ، پھر کسی نے موسیٰ کی بات نہ مانی، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند لوگوں نے موسیٰ کی قوم میں سے۔ یہ ابتداءً جی، یہ کب؟ ابتداءً، شروع میں اپنی قوم کے بھی چند نوجوان تھے جنہوں نے موسیٰ کی بات کو مانا، یا ماننے کا مطلب ہے اظہار کرنا، چند نے اظہار کیا، باقیوں میں اظہار کی جرت بھی نہیں تھی، یہ ایک معنی ہے جی۔ پس نہیں بات مانی موسیٰ کی کسی نے مگر چند نوجوانوں نے، من قومی، اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون، ڈرتے ہوئے فرعون سے، وملئہم، اور فرعون ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ یفتنہ یعذبہم، سزا دیں گے، فرعون سے وہ ڈر رہے تھے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اور ان کا خوف بھی بجا تھا، انہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ان فرعون لعال فی الارض، بے شک فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے نکلنے والے لوگوں میں سے تھا، تو ڈرنا چاہیے تھا انہیں۔ دوسرا معنی، پس ایمان نہیں لائے موسیٰ کے ساتھ مگر چند لوگ، من قومہ، اے من قوم فرعون، جلالین جی، فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ مان گئے۔ ڈرتے ہوئے، وہ کیوں نہیں مانتے تھے باقی؟ فرعون سے ڈرتے ہوئے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے کہا،
یا قوم اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر تو اسی پہ بھروسہ کرو، اگر ہو تم فرما بردار۔ یہ کب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو؟ جب فرعون نے دوسری مرتبہ آرڈر کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو بچا لیا جائے، تو قوم نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا تھا، تیرے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت تسلی دی۔ فقالو قوم کے لوگ کہنے لگے اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی جی، قوم کے لوگوں نے دعا مانگی ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو فتنتاً تختہ مشق، فتنتاً ہدف نشانہ، نہ بنا ہم کو تختہ مشق ظالم قوم کے لیے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِ اور ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے، نجات دے دے، ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر قوم سے ہمیں بچا لے، ہمیں نجات دے دے، آزادی عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا کہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتاً گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قِبْلَةً اے مصلی بزاوی، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلتاً جائے نماز، اے صلو فی بیوتکم، امام راضی۔ قرطبی نے اور مظہری نے لکھا کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرا دیے تھے، اس لیے یہ حکم ہوا کہ اپنے گھروں ہی کو جائے نماز بنا لو۔ ابن کثیر نے لکھا کہ خوف اتنا پھیل گیا تھا کہ عبادت خانوں تک آنا مشکل ہو گیا تھا، تو حکم دیا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، یعنی ایک الگ محلہ بسا لو۔ وقال موسیٰ اور حضرت موسیٰ نے کہا، کب؟ جب دلائل سے، معجزات سے حجت پوری کر دی اور بوجہ ضد و عناد ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب نہیں مانتے۔ اس وقت کہا موسیٰ نے، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون بے شک تو نے دی ہے فرعون کو، وملأ اور اس کے سرداروں کو، زینتاً رونق، واموالاً اور مال، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بڑی رونقیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، باغ ہیں، سرداری ہے، مال ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک اے ہمارے رب اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکاتے رہیں، اس واسطے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکاتے رہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، یعنی مہر جباریت لگا دے۔
تیری سنت جاریہ کے مطابق یہ اس مقام تک آ گئے ہیں، سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنو، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، قالا، اللہ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، قبول ہو چکی تم دونوں کی دعا، دعوتکما، تیری بھی اور ہارون کی بھی۔ دعا تو حضرت موسیٰ نے مانگی تھی، پیچھے اسی کا ذکر ہے، قال موسیٰ ربنا، دعا تو حضرت موسیٰ مانگ رہے ہیں، اور آگے اللہ جب اجابت کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے، حضرت ہارون آمین کہتے تھے۔ تو آمین کو بھی اللہ نے دعا قرار دیا، اور دعا میں جہر بہتر نہیں، اخفا بہتر ہے۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے آمین بسر کہنے پر، کہ آمین جہرن نہیں کہنی، سرن کہنی۔ کیوں؟ دعا ہے، اور دعا میں جہر بہتر نہیں، دعا میں اخفا بہتر ہے۔ فاستقیما، پس دونوں ثابت قدم رہو، یعنی ابھی چند دن اور صبر کرو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلو ان لوگوں کے رستے پر جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جاہلوں کی طرح بے صبری نہیں کرنی۔ صبر سے رہنا ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون، پھر پیچھے لگا ان کے فرعون، وجنودہ، اور اس کے لشکر، بغیاً، ظلم سے، وعدواً، زیادتی سے، لاکھوں کی فوج لے کر وہ پیچھے آیا۔ حتیٰ اذا ادرک الغرق، یہاں تک کہ جب آپ پکڑا اسے غرقابی نے، غوطہ آیا نا، کہنے لگا آمن، تو میں مانتا ہوں، انہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا الذی، مگر وہی، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہ اللہ عرش کا مالک، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مانتا ہوں۔ الآن، اے قال لہ الملک، قال لہ الملک، فرشتے نے کہا الآن، اب، اتؤمن الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تو نافرمان رہا، وکنت من المفسدین، اور تو تھا فسادیوں میں سے۔ کتنے بچے تیری تلواروں نے ذبح کیے، کتنی عورتیں بے آبرو ہوئیں، اب کہتا ہے آمن تو، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم بچا لیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو رہے پچھلوں کے لیے عبرت، آیا نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ میں نے ننجی کا
ہم بچا لیں گے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے یہی معنی کی۔ یہ نجوت ان سے ماخوذ ہے جی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا، مدارک نے بھی لکھا، مراد ہے اونچی جگہ پہ ڈالنا، کسی ٹیلے پر۔ آج ہم تیرے بدن کو اونچی جگہ پہ ڈال دیں گے، پانی سے باہر نکال لیں گے، پانی میں تہ نشین ہونے سے تیری لاش کو بچائیں گے، اونچی جگہ پہ ڈال دیں گے۔ قیامت تک کے لیے باقی رکھنا مراد نہیں ہے جی، یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا جی۔ اگر آج لاش خراب ہو جائے تو کیا نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا؟ بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک بچا کے رکھیں گے، بلکہ اونچی جگہ پہ ڈال دیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوا صدقن، اچھا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ۔ کچھ علماء نے کہا کہ مصر بھی ان کے قبضے میں آ گیا، اور فلسطین اور شام کا علاقہ بھی اللہ نے انہیں عطا کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے روزی دی ان کو ستھری چیزوں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ پہنچ گیا ان کے پاس علم۔ بنی اسرائیل نے، جنہیں ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا، انہوں نے پھر دین میں اختلاف ڈال دیا، پھوٹ ڈال دی انہوں نے۔ شورا، الشورا، آیت نمبر 14، وہاں آپ پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جن کو علم دیا گیا، کتاب دی گئی، انہوں نے اختلاف ڈالا، علم کے آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا، آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ڈالا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فی یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فإن کنت فی شک، بس اگر تو ہے شک میں، مما انزلنا الیک، اس چیز کے اندر جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے، اگر تجھے شک ہے نا، فاسأل الذین، تو اس کا علاج یہ ہے کہ پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک، تو اس سے پہلے ان سے پوچھ لے کہ پہلی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لقد جاءک الحق، تحقیق آ گیا تیرے پاس حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا، اور مت ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، ورنہ تو بھی ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، یہ خطاب بظاہر نبی پاک سے ہے، مگر مراد نبی پاک نہیں ہے، مراد قرآن کا ہر مخاطب ہے۔ بلکہ ہر مخاطب بھی نہ کہیں، وہی بندہ جو اس میں شک کر رہا ہے۔ اے میرے نبی، اب یوں کر لو میں نا، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ہر کافر سے کہیں کیا، ان کنت فی شکن، اگر تجھے شک ہے۔ یہ قرطبی نے لکھا جی۔
نبی پاک کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شک ہو۔ اچھا یہ آگے رکوع آ رہا ہے جی، آخری رکوع سورۃ یونس کا آخری رکوع، وہاں کیا ہے جی؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک، ان کنتم، تم اگر شک میں ہو، تو نبی پاک کو کیا شک ہونا تھا؟ تو یہ ساری جو مخاطب کی ضمیریں ہیں یہ کفار کے لیے۔ میرے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہیں اگر تمہیں شک ہے نا اس قرآن کے اندر، اہل کتاب سے پوچھو۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک جن لوگوں پر ثابت ہو گئی ہے بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ بات کون سی جی؟ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، کلمۃ ربک مہر جباریت، جن پر مہر لگ چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ، اب وقت ہے ایمان لانے کا، اب عذاب دیکھنے کے بعد نہ، آنے کے بعد نہ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتے، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتی، فنفع ایمانها، پھر نفع دیتا اسے اس کا ایمان لانا، کوئی بستی بھی نہ ہوئی، الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم، لیکن یونس کی قوم، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے کھول دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک، موت۔ فلولا کانت قریۃ، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتی پھر نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، لیکن یونس کی قوم نے ایسا کیا۔ کیا مطلب؟ عذاب کی علامتیں دیکھ کر کوئی قوم ایمان لے آتی، جب علامتیں ظاہر ہو رہی تھی عذاب کی تو کوئی قوم ایمان لے آتی، یہ کسی کی قسمت میں نہیں تھا، یہ میں نے جی، یہ کسی قوم کی قسمت میں نہیں تھا، مگر قوم یونس نے ایسا کیا کہ جب آثار دیکھے عذاب کے تو وہ ایمان لے آئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تسلی ہے جی نبی پاک کے لیے، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں، کلہم جمیعاً، سارے کے سارے، جمیعاً کے آگے لکھیے لیبلوکم، تائید، سورۃ مائدہ آیت نمبر 48، سورۃ مائدہ آیت نمبر 48، کیا ہے وہ؟ کیا فرمایا جی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ مطلب کیا ہے؟ جبری ایمان مقصود نہیں، زبردستی کا ایمان مقصود نہیں۔ میرے پیغمبر زبردستی کا ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ افانت تکرہ الناس، کیا تو جبر کرے گا لوگوں پر یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟
ज़बरदस्ती आपने उन पर करनी है। वमा कान अलनफ्सिन, और नहीं है कोई शख्स, अंतुमिना के ईमान लाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की तौफीक से। इज़न तौफीक मशीयत। वयजअलुर रिजसा, और अल्लाह डाल देता है अर्रिजसा गंदगी, शिरक वाली, या अर्रिज से मुराद है अल अज़ाब। ये अल्लाह उन लोगों पे डालता है जिनको अक्ल नहीं, यानी दलाइल उलूहियत में गौर करने के लिए वो अक्ल से काम नहीं लेते। कुल इंजुरू, ज़जर है जी, ज़जर बर इनाद कुफ़ार। मेरे पैगंबर कह देखो, माज़ा फ़िस समावात, क्या कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, अदिल्ला अक़लिया, ज़मीन व आसमान में देखो कितनी चीज़ें हैं जिनसे तौहीद की समझ आ सकती है, अल्लाह की वहदानियत और माबूदियत वाज़े हो रही है। वमा तुग़निल, लेकिन कुछ काम नहीं आती निशानियाँ, वन नुज़ुर, और डराने वाले, जमा नज़ीर की है जी, बमाना मुनज़िर, नहीं काम आती निशानियाँ और न डराने वाले, अन कौमिन ला युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाना चाहती, इनादन यानी ज़िद्दी लोग, हट धर्म लोग, उनको जितनी निशानियाँ, जितने मुनज़िर डराने वाले आ जाएं, कोई काम नहीं आएगी चीज़। फ़हल यंतज़िरूना, तख़वीफ़ दुनियावी है जी, बस ये मुशरिक नहीं इंतज़ार करते, इल्ला मिसला अय्यामिन, मगर उन लोगों जैसे हालात का, अय्याम। शाह वलीउल्लाह साहब ने मैंने किया मुसीबत हा, उन लोगों जैसी मुसीबतों का, खलऊ मिन कबलेम, जो गुज़र चुके हैं इनसे पहले, अल-अय्याम से मुराद हैं जी वाक़यात, जो पहले लोगों पे आए। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उस तरह के हालात हो जाएं, अजाब आ जाए, फिर मानेंगे। कुल, मेरे पैगंबर कहे तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। सुमनुनज्जी, बशारत है जी, फिर हम बचा लेते हैं, सुमा बराए ताकीब ज़िक्री, फिर ये बात भी सुनो, जब अज़ाब का वक़्त आता है तो हम बचा देते हैं अपने रसूलों को, और जो लोग ईमान लाए उन्हें भी बचा लेते हैं। कज़ालिका, बात बिल्कुल इसी तरह है, हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, हम पर लाजिम है मोमिनों को बचाना, फिर उन्हें हम बचा लिया करते हैं। तो ऐ मुशरिकीन मक्का, अगर तुमने भी ना माना तो हम अपने नबी को तो बचा लेंगे, मोमिनों को भी बचा लेंगे, और तुम्हें हम तबाही के घाट उतार देंगे। कुल या अय्युहन्नास, खुलासा सूरत, दावे सूरत का तफसीली ज़िक्र, समरा, सारे दलाइल का समरा। जब साबका दलाइल से ये साबित हो गया कि मालिक व मुख्तार भी अल्लाह है, समीओ अलीम भी अल्लाह है, आलिमुल गैब भी अल्लाह है, उसके सामने कोई शफीए गालिब भी नहीं है, तो फिर पुकारने के लायक भी वही है। ये समराज। कुल या अय्युहन्नास, मेरे पैगंबर आप कहें, ऐ लोगो, इन कुंतुम फी शक्किन, अगर हो तुम शक में, फी दीनी, मेरे दीन के अंदर, फ़उख़बिरकुम, जज़ा माज़ूफ़ है जी, अगर हो तुम शक में मेरे दीन के अंदर
تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. یہ مفہوم ہو گیا جی لا الہ. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، یہ مفہوم ہو گیا جی الا اللہ. میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے. کیسی دلیل دی جی؟ ایسی دلیل دی جس کا منکر آج تک کوئی نہیں آیا. ہر چیز کے انکاری آئے، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکا. اللہ نے وہ دلیل دی، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المومنین، کہ میں رہوں مومنوں میں سے. وَأَنْ أَقِمْ، اے اُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ. جز بول کے کل مراد ہے، چہرہ یعنی پورا اپنا پورا وجود. مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو مشرکوں میں سے. ولا تدع من دون اللہ، یہ تفسیر ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ کی جی. عبادت کے جز اعظم پکار کا ذکر. ولا تدع من دون اللہ، اور مت پکار اللہ کے سوا ان کو. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی کیا ولا تدع، واو تفسیریہ بنا کے ولا تکونن من المشرکین کی تفسیر ہو رہی ہے جی. ولا تکونن من المشرکین، مت ہو شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مت پکار اللہ کے سوا ان کو جو تجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تیرا شمار بھی بے انصافوں میں سے ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، دلیل ہے وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ کی. اللہ ہی کی عبادت کر، اسی کو پکار. کیوں؟ ان یمسسک اللہ بضر، اگر پہنچانا چاہے تجھے اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. وَإِن یردک بخیر، اور اگر وہ پہنچانا چاہے تجھے کوئی بھلائی، فلا راد لفضل، راد دافع، تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں. کون سی آیت ہے جی سورۃ یونس کی؟ 107. سورۃ یونس کی آیت نمبر 107. تمام حضرات، خاص کر کے وہ حضرات جن کا کوئی اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ خاص تعلق نہیں، نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، خاص کر کے وہ لوگ، اور خاص کر کے وہ لوگ جو کچھ غیر اللہ کی پکار وہ دیتے ہیں، یا وہاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، فلاں مزار پہ جاؤ تو مسائل حل ہوتے ہیں، وہ لوگ ذرا اس آیت پہ غور کریں جی. کتنی نتھری ہوئی اور واضح توحید کا سبق اللہ نے دیا ہے جی اس آیت میں، کتنے کھلے لفظوں میں دیے. اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اسے کھولنے والا کوئی نہیں، اور تم
کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے بڑی امام پھر رہے ہو، مثانے اور گردے میں پتھری ہو جائے تو للہ ٹاؤن بھاگ جاتے ہو، اولاد لینی ہو تو سلطان باہو پہنچ جاتے ہو، کسی بیماری کے لیے منتیں اور دیگیں مزاروں کی مان لیتے ہو، اور اللہ کتنے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر اگر تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو میرے سوا اسے کھولنے والا کوئی نہیں، اور اگر میں کوئی بھلائی پہنچانا چاہوں، نفع دینا چاہوں، تو اس کو روکنے والا میرے فضل کو کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، ترغیب الی التوحید۔ میرے پیغمبر کہے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، قرآن آ گیا ہے، خود نبی پاک آ گئے۔ فمن اہتدی، پھر جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، اس نے ہدایت پائی اپنے فائدے کے لیے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا، فإنما یضل علیہ، بھٹکنے کا وبال اسی پہ پڑے گا، کسی نے کیا اس کا نقصان اٹھانا ہے، خود جہنم میں جلنا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر ذمہ دار۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا نگہبان، منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، ایمان اور عذاب کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، دلیل وہی ہے جی، میرے پیغمبر کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اسی رستے پر چلتے رہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر واضح کیا۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کر اس رستے کی جو تیری طرف وحی کی کیا گیا، پیروی کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ وصبر، اور صبر کر، ثابت قدم رہ، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، عذاب کے ذریعے فیصلہ کر دے، آپ کو کامیاب کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود جی، سب سے پہلے سورۃ ہود کا سورۃ یونس کے ساتھ ربط، تعلق، پہلے نامی ربط ہے جی، اسمی ربط، اسمی نامی۔ نامی ربط کیا ہوگا؟ یونس میں مسئلہ توحید کو جس طرح بیان کیا گیا، یونس میں مسئلہ توحید کو جس طرح بیان کیا گیا، جب تم بیان کرو گے تو حضرت ہود کی طرح ملامت کا نشانہ بنو گے۔ یہ نامی ربط ہو گیا۔ یونس میں مسئلہ توحید کو جس انداز سے بیان کیا گیا، اگر تم اسی انداز سے بیان کرو گے تو پھر حضرت ہود کی طرح تمہیں بھی مخالفین کے طعنے، فتوے، ملامتیں، اس کا نشانہ بننا پڑے گا۔ مانوی ربط، مضمون کے اعتبار سے ربط۔ سورۃ یونس میں دلائل عقلیہ سے یہ ثابت کیا گیا
کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں. تو اب سورت ہود میں کہا جائے گا بطور ترقی. اب سورت ہود میں بطور ترقی کہا جائے گا کہ جب اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر اسی کو پکارو. پھر اسی کو پکارو کیونکہ عالم الغیب وہی ہے. پھر اسی کو پکارو کیونکہ عالم الغیب وہی ہے. ہاں جی، یہ ربط جو میں نے لکھوایا مانوی، اس کو ذرا میں نے تفصیل سے لکھوا دیا. اس کو ذرا اور مختصر کر لیں تو کوئی پوچھے بھئی ہود میں کیا بیان ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یونس میں کہا تھا شفیع غالب کوئی نہیں. اب ترقی کر کے ہود میں کہا جائے گا کہ پھر پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. دوسرا ربط وہ بڑا آسان ہے. سورت یونس میں دلائل عقلیہ بیان ہوئے، اب ہود میں دلائل نقلیہ بیان ہوں گے از انبیاء. دلائل نقلیہ از انبیاء. ہاں جی، یہ دوسرا ربط ہے جی. پھر یہ ذہن میں بٹھائیں، ذہن میں رکھیں جی. آسان طریقے سے آپ کیا کہیں گے؟ یونس میں دلائل عقلیہ اور ہود میں دلائل نقلیہ از انبیاء. ایک تیسرا ربط بھی، اس دعوی توحید کو بیان کرنے کے راستے میں، اس دعوی توحید کو بیان کرنے کے راستے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، اعتراضات ہوں گے. دل تنگ نہیں ہونا بلکہ جرت کے ساتھ اس مسئلے کو پہنچانا ہے. ایک اور ربط، کہ ہم نے مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ سے، دلائل نقلیہ سے واضح کر دیا ہے. مسئلہ بالکل ظاہر باہر ہو گیا ہے، لیکن یہ مشرک ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اب آئیے جی خلاصہ، اس صورت میں کون کون سے مضمون، بڑے بڑے مضمون اللہ بیان کریں گے جی. یہ خلاصہ ذہن میں رہنا چاہیے، تب صورت سمجھ آتی ہے جی. صورت کے 4 دعوے ہیں جی. سورت کے 4 دعوے ہیں جی. پہلا دعویٰ، عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے. دوسرا دعویٰ، کیونکہ عالم الغیب وہی ہے. کیونکہ عالم الغیب وہی ہے. یہ کیونکہ میں نے کیوں لفظ لکھوایا؟ یہ علت ہے پہلے دعوے کی.
یہ دوسرا دعویٰ علت ہے پہلے دعوے کی. اس کو اب آپ اس طرح کہہ لیں، عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے، پہلا دعویٰ. کیوں؟ اور عبادت و پکار کے لائق کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے. دو دعوے ہو گئے جی. تیسرا دعویٰ، مسئلہ توحید کو بہادری سے پہنچاؤ، ما یوحا کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا دعویٰ جی. چوتھا دعویٰ، مسئلہ بالکل واضح ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. مسئلہ بالکل واضح ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ چار دعوے ہیں جی. ایک مرتبہ پھر سنیے جی. عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے، پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے. تیسرا دعویٰ، مسئلہ توحید کو بہادری سے پہنچاؤ، ما یوحا کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. چوتھا دعویٰ، مسئلہ بالکل واضح ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. 7 انبیاء کے قصے بیان ہوں گے جی. ان قصوں کا تعلق ہوگا دعووں کے ساتھ. پہلے 3 قصے پہلے دعوے سے تعلق، پہلے 3 قصے کس کس کا؟ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح. ان کا تعلق پہلے دعوے سے. پہلا دعویٰ کیا تھا؟ عبادت و پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ. چوتھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور 5واں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا. اس کا تعلق دوسرے دعوے سے. دوسرا دعویٰ کیا تھا جی؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا. تعلق پہلے دعوے سے. پہلا دعویٰ کیا تھا؟ عبادت و پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ. 7واں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تعلق تیسرے دعوے سے. تیسرا قصہ کیا تھا؟ مسئلے کو جرت و بہادری سے پہنچاؤ. یہ حضرت موسیٰ کا قصہ ہے 7واں. چوتھے دعوے کے لیے اللہ آیت نمبر 109 میں وہ کلام لائیں گے جی. آیت نمبر 109 متعلق ہوگی چوتھے دعوے کے ساتھ. آخر میں ایک تسلی اور امر مصلح کا ذکر. سورت کی آخری آیت میں چاروں دعووں کا اجمالاً اعادہ. باقی تخویفات، بشارات، شکوہ جات،
تسلیات، زجرات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہے، ہر صورت کا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ عالم بمرادی، کتاب احکمت آیاتہ، تمہید برائے ترغیب۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، دانش سے بھری ہوئی، پر از حکمت و دانش۔ رول مانی نے لکھا احکمت آیاتہ کا معنی یہ ہے کہ ان میں باہمی تناقض کوئی نہیں، اور قرطبی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لکھا کہ تورات و انجیل کی طرح قرآن کے بعد کوئی ناسخ کتاب نہیں آئے گی۔ یہ ہے احکمت آیاتو، یا اس کے دلائل بڑے محکم ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔